اور وہ بھی عام بچوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی پرورش کر سکیں اس میں، تاکہ سوسائٹی کو اپنے بیہیویئر کا جو پتہ چل جائے کہ ہم سب کو پتہ چلے ہمیں کس طرح ان کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. ہم لوگ یا تو ان سے خوف کھاتے ہیں یا تو پھر ان کو ہم نے سوسائٹی سے الگ کیا ہوا ہے. قصور بیسیکلی یہ ہمارا ہے کہ ہم ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ٹیک کیئر کرتے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر شخص جو ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہر شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہمیں ایک دوسرے کو خاص طور پر کس طرح ایز اے اچھا انسان بن کر ہم ایک دوسرے کی وہ خدمت کر سکیں. اس کے بعد ایک لاسٹ چیز ہے وہ سندھ پیپلز رورل سوک سروسز جو ہے حکومت سندھ نے وہ بنایا ہے، کیونکہ جو 61% ہماری آبادی وہ رورل ایریاز میں رہ رہی ہے، اور اس کو جو ہے سندھ پیپلز رورل سوک سروسز کو کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچائیں. کیونکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ان کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ جتنے بھی شہری علاقے ہیں اور رورل ایریاز ہیں وہاں پہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے، وہاں کی جو بیسک سوک فیسلٹیز ہیں وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں، اور دیہی علاقوں میں بھی ریپڈلی کام چل رہا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں، اور میڈیا سے بھی کہیں کہ جی ہمیں ان چیزوں کو بھی امپورٹنس دینی ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک پوری سوسائٹی ہے. یہ ملک میں صرف یہ نہیں کہ جو صرف پالیٹیشین ہی رہتے ہوں اور جن کا کام صرف میڈیا میں آ کے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا ہے. یہ پوری ایک سوسائٹی ہے، یہ ملک معاشرہ ایک سوسائٹی ہے، اور اس ملک معاشرے میں ہر مسئلہ اہم ہے، اور وہ ہر مسئلہ اہم ہے تو ہم سب نے اس میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے. ہم نے اس میں ایک پارٹ بننا ہے. سول سوسائٹی نے ان ساری چیزوں کا ایک حصہ بننا ہے. اگر ہمیں اچھے معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک الحمدللہ آگے ترقی کرے تو ہم سب نے اپنا اپنا ایک فرض ہے وہ نبھانا ہے. عمران خان کی طرف سے جو فائنل کال آئی تھی، جو مس کال ہو گئی، اب اس کی طرف سے آخری پتہ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے کہ سول نافرمانی جس کی اس کے اپنے جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں دوست ہیں وہ بھی مخالفت کریں، تو یہ آخری پتہ کیا واقعی کچھ ثابت ہوگا؟ یہ بھی فائنل کال کی طرف. میرے بھائی میں نے اتنی آپ کو باتیں بتائیں کہ یار ہمارے سوک ایشوز کیا ہیں، ہمارے سول مسئلے کیا ہیں، ہمیں کس موضوع پہ زیادہ بات کریں، چاہے وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو نہ ہو، چاہے میڈیا میں وہ اسپیس ملے نہ ملے، ہم کس طرح سوک ایشوز میں لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کر جائیں. آپ کو پھر بھی وہ فائنل کال اور لاسٹ کال اور چلیں جی آپ نے جو بات کی سول نافرمانی کی اور فائنل کال کی، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے آج تک جو حرکت کی ہے اس طرح کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے، وہ اس کی بھی اپنی خواہش نہیں ہوگی. کہیں سے اس کو نوٹس آتے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما کو یہ نوٹس آتے ہیں، اور وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. جب دھرنا تھا 126 دن کا دھرنا، اس میں کیا اس نے سول نافرمانی کال نہیں دی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ جی پاکستانیوں باہر اگر پیسہ بھیجنا ہو تو بینکنگ چینل کے تھرو نہ بھیجو، آپ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرو، حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو. اگر مجھے پتا ہوتا آپ یہ سوال کرتے تو میں آپ کو کلپ بھی دکھاتا. پھر اس نے کہا کہ جی میں یہ بجلی کا بل جو ہے آج سے میں بھی نہیں بھروں گا، آپ بھی نہیں بھرو، اور یوں پھر بجلی کا بل پھاڑا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. اور کیا ہوا کہ جی تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے، لوگ بجلی کا بل نہیں بھریں، لوگ بینکنگ سیکٹر سے پیسے باہر نہ بھیجیں، ہر وہ کام کر جسے پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. پھر چاہے پی ٹی وی کو آگ لگانا ہو، چاہے ریڈیو پاکستان کو آگ لگانا ہو، چاہے 9 میں جیسے اندوناک واقعات کرنے ہو، چاہے ایمبولینسوں کو آگ لگانا ہو، چاہے آپ کی ہماری پیپلز بس سروس کو شارع فیصل میں جس طرح آگ لگانا ہو. یہ کس کو نقصان ہوا؟ اگر روڈ آپ توڑتے ہو کس کو نقصان ہوتا ہے؟ آپ ایک دھرنے کی کال دیتے ہو یا آپ بولتے ہو جو آج ہم اسلام آباد میں یلغار کریں گے، اگر 30,000 پولیس والے وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں تو ساری چیزوں پہ خرچہ ہوتا ہے نا. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ حکومت کا نقصان ہو رہا ہے. اور حکومت کا نقصان نہیں ہے، یہ پبلک کا نقصان ہے. وہی پیسہ جو کہ لگ سکتا ہے کسی بھلائی میں، کسی ہاسپٹل میں، کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں، وہی پیسہ آپ اس طریقے سے آپ ملک کو بند کروانے کی کوشش کرتے ہو تاکہ آپ کے اسٹاک پہ پریشر آئے، آپ کے کاروباری جگہوں پہ پریشر ہے، آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر. ابھی میں نے شروعات انٹرنیشنل انویسٹر سے کی کہ اس کا جو ہے وہ اعتماد شیختی ہو. تو یہ صرف اور صرف ایک سازش ہے. اور ابھی بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی ڈیفنس پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، تو یہ بھی کسی اور کی خواہش پہ چل رہا ہے. کیونکہ اگر ڈیفنس پروڈکٹس
کہ جو بھی کسی بھی مختلف کمرشل یوز میں ہو رہی چیزیں، تو وہ پیسہ اگر سودا کے لیے جا رہا ہے یا اس کی اپنی اس ادارے کے استحکام کے لیے جا رہا ہے، ادارے کی مستحکم ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام ہو جس میں کوئی ادارہ مستحکم ہو. پہلے اس ادارے کے خلاف اس نے سازش کی، اس ادارے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف سوشل میڈیا میں زہر اگلنے کی کوشش کی. اب چاہتا ہے کہ اس کو میں کمرشلی بھی بلاک کروں. تو وہ یہ پاکستان کے ہر ادارے کے خلاف، چاہے اس نے پہلے اٹیک کیا ہو کہ جی فائنینشلی ہم بینکوں کو اٹیک کریں، جو حوالہ ہنڈی کی بات کی، پھر اس نے کہا کہ جی پاکستان میں معاوضہ کو نقصان پہنچائیں، بجلی کے بلوں کی بات کی کہ کوئی پے نہ کرے، پھر اس نے کہا کہ سول نافرمانی کے لیے اب یہ کہ جی ڈیفنس پروڈکٹ کرے. تو وہ ہر ادارے کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ٹارگٹ نہ ادارہ ہے نہ پولیٹیشین ہے. عمران خان کا ٹارگٹ واحد اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے. وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ایک منٹ بھائی، ارباب ایک منٹ بھائی. آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے گورنر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے، ویسے وہ لائٹر موڈ میں آپ جواب دیں تو مہربانی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی وزیر کو وزیر بنانے سے پہلے اس کے کرپشن کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کسی کو وزیر بنانے سے پہلے کرپشن کا ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، ان کی مرضی، ہر کوئی اپنے رائے دے سکتا ہے. جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اس کا جو ہے مینڈیٹ جو ہے عمران خان کا تسلیم کیا جائے. تیسری انہوں نے بات یہ کی ہے کہ یہ جو مس کال ہے یہ تو مس کال ہی رہے گی، لیکن یہ بتا دیں عمران خان کی جان خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب مجھے